اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العظیم۔ پیچھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نے دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جب جائیں گے تو آپ کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے، کس کے ساتھ جو جھگڑا ہے کافروں کے ساتھ۔ اب اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم، پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولنا۔ ظالم کی کئی اقسام ہیں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ظلم کہا جاتا ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اس طرح تو لاکھوں قسمیں بنتی ہیں ظالموں کی، لیکن سب سے بڑا جو ظلم ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بولنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ پر جھوٹ کیا؟ کہ اللہ نے رسول کو نہیں بھیجا، محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ یہ اللہ کے رسول نہیں، یہ شاعر ہیں، مجنون ہیں اور کسی طرح کے ساحر ہیں، کتنے ہی الفاظ انہوں نے کہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور انہوں نے جھٹلایا سچائی کو، اذ جاء، جب وہ سچائی ان کے پاس آ گئی، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ فرمایا والذی، اور وہ ذات، جاء بالصدق وصدق به، یعنی وہ شخص جس کے پاس حق آ گیا، یعنی قرآن آ گیا، وصدق به، اور اس نے اس قرآن کی تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں جنہوں نے قرآن کو مانا ہے۔ اور قرآن کو ماننا صرف اور صرف یہ نہیں بس اللہ کی کتاب ہے، نہ، بلکہ قرآن کے اوپر عمل کرنا، اسے اپنی زندگیوں میں لانا، یہ قرآن کی تصدیق کا اصل مصداق ہے۔ فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو کچھ وہ چاہیں، کس کے پاس؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یعنی جو کچھ یہ چاہیں گے نا، من چاہی چیزیں، وہ اللہ کے پاس موجود ہیں اور اللہ انہیں عطا کریں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا۔ لکفر اللہ عنہم، یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ دور کرے، مٹا دے ان سے اسوا، برائی کو، برائی کو اللہ دور کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر تمام مومنوں کو غسل دیا جائے گا۔ ان کے دل کے اندر جو کچھ کینہ، بغض وغیرہ، یہ انسان کی طبیعت کے اندر ہے، فرمایا غسل کے بعد ان ساری چیزوں کو دور کر دیا جائے گا اور پاک صاف ستھرے کر کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے پاک ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ فرمایا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اللہ ان برائیوں کو دور کر دے ان سے جو کچھ وہ کرتے رہے، ویجزیہم، اور انہیں بدلہ دے، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی اچھا اجر، کس کے بدلے؟ کانو یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اب پیغمبر علیہ السلام کو تسلی ہے، پیغمبر علیہ السلام آپ گھبرائیے مت۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کافی ہے اللہ۔ جس کے پاس اللہ آ گیا نا، جس کا اللہ ہو گیا، اسے دنیا کی اور مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدا وَيُخَوِّفُونَكَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر مشرک آپ کو ڈراتے ہیں، بِالَّذِينَ مِن دُونِ، ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں، یعنی یہ آپ کو بتوں سے ڈراتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے بت اور ہماری یہ چیزیں آپ کا کیسا برا کرتی ہیں۔ کیا کیا پیغمبر علیہ السلام کا؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، بس جس سے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اللہ جب گمراہ کرتا ہے نا تو پھر عقلوں کے اوپر پردہ ڈل جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کر دینے والا۔ اللہ نے ہدایت دی، پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ علیہ اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ نہیں ہے غالب اور بدلہ لینے والا؟ ضرور ہے، اللہ بدلہ لے گا اپنے مومن بندوں کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر اے محمد رسول اللہ آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو جواب دیں گے ضرور بضرور اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا۔ قل، آپ فرما دیجئے محمد رسول اللہ، افرأیتم، تم مجھے بتلاؤ، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ بضر، کیا اللہ جب ارادہ کرے کسی تکلیف پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کوئی ہے ان میں سے جو تکلیف کو دور کرے، او ارادنی برحمت، یا میرے اوپر اللہ رحمت کرنے کا سوچے، اللہ ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کوئی ہے جو اس کی رحمت کو دور کرے۔ قل، محمد رسول اللہ فرما دیجئے، حسبی اللہ، میرا اللہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ حقیقت کے اندر جو آسرا ڈھونڈنے والے ہیں وہ اللہ ہی کا آسرا ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کا آسرا نہیں ڈھونڈتے۔ بولے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، یا قومی، میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، یعنی جو شرک تم کر رہے ہو اس شرک کو تم کرتے رہو، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، اور ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، آنکھیں بند ہوں گی، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ من یأتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،